آپ سب کا شکریہ، آپ نے اتنے اچھی اور محبت سے خوش آمدید بھی کہا، آپ تشریف بھی لائے۔ تو میلاد شریف کا مہینہ بھی ہے، اسی لیے خاص طور پر یہ اسی مہینے میں عرس رکھنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میلاد مبارک کا مہینہ، اور یہ عرس بھی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سچے غلام کا، ایک عاشق غلام کا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی نسبت رسولی کی ترویج اور ترقی کے لیے گزاری۔ برطانیہ میں یہ آپ سینٹر جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے لیے حضور پیر صاحب کی بہت کوششیں تھیں، بہت محبت تھی، بہت خواہش اور تمنا تھی۔ الحمدللہ آج اس طرح کام کر رہا ہے۔ اور پھر یہاں پہ برطانیہ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا جنریشنز کا تعلق ہے موڑا شریف کے ساتھ، اور آج کل کے ایسے حالات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ وہاں موڑا شریف آ بھی نہیں سکتے، اتنی دور سفر کر کے پہنچ نہیں سکتے، اس لیے ہمیشہ پیر صاحب کا یہ طریقہ رہا کہ آپ تشریف لاتے تھے، آ کے ہمیشہ اپنے جو پیار کرنے والے، محبت کرنے والوں کی دلجوئی کے لیے یہاں محفل ذکر ہوتی تھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وفات کے بعد، آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد، ہم بھی اس سلسلے کو، اس طریقے کو اسی طرح جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا پیغام ہے، جسے ہمارا کام ہے ایک ایک کونے میں پہنچانے کا، جسے انشاءاللہ تعالیٰ ہم پہنچا رہے ہیں، پہنچاتے رہیں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیاب کرے۔ یہ سب اللہ کی رضا کے لیے خاطر ہے، یہ محافل ذکر ہیں جو سجائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں نا، وہاں سے ہم سفر کر کے یہاں آئے، یہاں کے جو لوگ ہیں اتنی دور سے مختلف شہروں سے یہاں اکٹھے ہو کے ہمیں ملنے آئے، نہ ہم میں کوئی خونی رشتہ ہے، نہ کوئی اور تعلق ہے، نہ کوئی ہم بزنس پارٹنرز ہیں، نہ کوئی اور کسی قسم کا بھی دنیاوی تعلق نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا تعلق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تعلق ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں۔ یہی محبت جو ہے یہ ہمیں آپس میں باندھ کر رکھتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کی کوشش رہے گی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، خدمت کا جو پہلے جاری تھا آگے بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اپنی زندگی کو اگر دیکھ کے میں پیغام دینا چاہوں تو وہ تو یہی ہے کہ مجھے تو جو اصل میں یہ جو دنیاوی تعلیم سے آپ کہہ لیں، اگر آپ اس کو اس طرح ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو میڈیسن کو، لیکن میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی تو مجھے اس سائنس کی تعلیم نے، خاص طور پر یہ میڈیسن کی تعلیم نے زیادہ پہچان دی ہے، یہ زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا اس تعلیم نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ یہ میں نے دیکھا ہے، اپنے آپ کو اپنے اندر دیکھا ہے کہ یہ جو نظام ہے انسان کا، یہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے کے اور انسان کے یقین کو پختہ کرتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں نا کہ کیا ایک چھوٹی سی مشین، یہ جو مائک سامنے پڑے ہیں، جو کیمرے آپ کے ہاتھ میں، کیا یہ خود بخود بن کے تو یہاں گر سکتا ہے کہیں سے؟ نہیں، یہ چھوٹی سی ایک چیز ہے، اس کو بنانے کے لیے بھی کتنی آپ کو فیکٹریاں چاہیے، علم چاہیے، سائنس چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے، لوگ چاہیے، کتنا مہارت چاہیے، پھر جا کے ایک چھوٹی سی چیز بنتی ہے۔ انسان کا یہ پورا نظام جو ہے، سر سے لے کے پاؤں تک، اگر اس کو آپ حقیقی طور پر، اگر اس کا آپ سائنسی طور پر اس کی تعلیم حاصل کریں، صرف اسی کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی، اس کی عظمت، اس کا جو یقین ہے، یقین کامل ہے اس کے متعلق انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اسے یقین کامل ہو جاتا ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے، میرا یہاں پہ آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ جو تعلیم ہے اس نے اب مجھے زیادہ اس چیز کے قریب کیا، اور اسی طرح جب یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ہماری نئی نسل، ہمارے بچے جو انگلستان میں یا دوسرے ممالک میں ہیں، تو وہ یہ ذہن میں رکھیں، یہ ذہن میں رکھ کے تعلیم حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ علوم، یہ جتنی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں، اللہ سے دوری کا سبب نہیں بنتی۔ اور دوسری ایک اہم چیز جو ہے، یہ یاد رکھیں کہ جتنے لوگ بھی یہاں پہ ہیں، برطانیہ میں یا کسی اور ملک میں بھی ہوتے ہیں، کسی بھی ملک سے تعلق رکھنے والے ہیں، خواہ وہ پاکستان کے ہیں یا پاکستان سے کے علاوہ کسی اور ملک سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ برطانیہ میں یا کسی ملک میں بھی جہاں وہ روزگار کمانے جاتے ہیں یا تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں یا کسی اور وجہ سے وہاں موجود ہیں،
وہ لوگ نہ صرف اپنے وطن اپنے ملک کے ایمبیسڈرز ہیں، سفیر ہیں، بلکہ اپنے دین کے سفیر ہیں، اپنے دین کے ایمبیسڈرز ہیں۔ ان کے گفتار، ان کا کردار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کی ہر بات جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے کندھوں پہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ جتنی مرضی تبلیغ کرتے رہیں، جتنی مرضی سپیکر پہ کھڑے ہو کے تقریریں کرتے رہیں، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا آپ کے کردار سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے معاملات سے فرق پڑ سکتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے، اسلام اصل میں یہ ہے، یہ اسلام کے ماننے والے۔ اگر کسی محلے میں کوئی کیس ہو جائے، کوئی پتہ چلے، کوئی لوگ اکٹھے ہو جائیں، بیٹھیں اور بات کریں کہ فلانا آدمی ہے، وہ یہ نہ کہیں کہ وہ فلانا آدمی جو ہے وہ جو مسلمان ہے یہ کام اسی کا ہوگا، اسی نے ضرور یہ غلط کام کیا ہوگا، نہیں، بلکہ کوئی ایسی بات ہو تو بیٹھیں کہیں کوئی جھوٹ بولا ہے تو کہیں نہیں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ پوچھیں کیوں بھائی، کیوں نہیں جھوٹ بول سکتا؟ کہ وہ اس لیے کہ وہ تو مسلمان ہے نا، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ چوری نہیں کر سکتا، کہ بھائی کیوں چوری نہیں کر سکتا، وہ بھی تو اوروں کی طرح نہیں، نہیں وہ اصل میں مسلمان ہے نا، مسلمان چوری نہیں کرتے۔ وہ فراڈ نہیں کر سکتا، وہ دغا نہیں دے سکتا، کیوں بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ بھائی وہ تو مسلمان ہے نا، وہ تو پریکٹسنگ مسلم ہے، وہ دغا نہیں دے سکتا، وہ کسی کے ساتھ بےایمانی نہیں کر سکتا، وہ کسی بدامنی کی بات میں شامل نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے کوئی فراڈ کر سکتا ہے؟ وہ بدامنی کر سکتا ہے؟ وہ کیسے کوئی کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ بھائی وہ تو مسلمان ہے نا۔ یہ امپریشن جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ ہو کہ نہیں وہ جو الٹا کام کیا اسی نے کیا، وہ ضرور اسی نے کیا ہوگا، وہ مسلمان ہے۔ یہ نہیں، یہی سب سے بڑی اصل میں کمی تو دونوں طرف ہوتی ہے، ماننے والوں میں بھی ہوتی ہے اور وہ دوسری طرف بھی ہوتی ہے، خانقاہی نظام میں بھی ہوتی ہے، کمیاں تو آ جاتی ہیں، دونوں طرف ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں نا کہ اگر اب یہ موقع ایسا نہیں ہے، کسی کے متعلق تو بات نہیں کر سکتے، دوسرے کے بات متعلق بندہ کیا بات کرے، ہر انسان نے اللہ تعالیٰ کو اپنا جواب خود دینا ہے، لیکن بہرحال یہ ماننے والوں کو بھی تو دیکھنا ہے نا کہ وہ کس کو خانقاہی نظام کا حصہ مان رہے ہیں، کس کو تصوف کا حصہ مان رہے ہیں، کس کو وہ صوفیاء میں شامل کر رہے ہیں، وہ کن کی تقلید کر رہے ہیں، کن کے پیچھے چل رہے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کن کی محافل کا وہ حصہ بن رہے ہیں۔ یہ اب ان لوگوں کو بھی تو دیکھنا ہے، انہیں بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ لوگ نہیں ایجوکیٹ ہوں گے، وہی لوگ جو ہے وہ کچھ ایسے عناصر کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، تو پھر حوصلہ افزائی ہوگی ایسے لوگوں کی جو شعبدہ باز ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اہل تصوف ہیں، یہ جو صوفیہ کرام ہیں، کوئی وچ ڈاکٹرز تو نہیں ہے نا، ان کو یہ کام تو نہیں ہے کہ اس قسم کی شعبدہ بازیاں کرنا، یا یہ تو کبھی بھی نہیں تھا، یہ تو اب جا کے ایسے عنصر شامل ہو گئے، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی ہمارا معاشرہ بھی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے بعض لوگ ضعیف العقیدہ لوگ جو ہیں، وہ اس قسم کی حوصلہ افزائی جب کرتے ہیں تو ان کو بھی موقع ملتا ہے، وہ بھی لوگ بھی آگے آتے ہیں۔ اس لیے دونوں طرف کی کمی ہے۔ اس میں یہی ہے کہ ہمیں بس بنیادی نقطہ ہے نا ہمارے پاس، اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت، جس کا موڑا شریف ہمیشہ درس دیتا ہے، باوجی صاحب سے لے کے حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد محترم حضرت پیر ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہی تو تعلیم تھی نسبت رسولی، کہ اپنا ایمان جو ہے وہ اس طرح کا رکھو جس طرح سن 11 ہجری میں تھا آپ کا ایمان، مسلمان کا ایمان۔ جو چیز نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، جو آپ کی شریعت کے مطابق ہے، جو آپ کے طریقے کے مطابق ہے، وہی محترم ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مخالف اگر کوئی چیز، اگر کوئی انسان آسمان پہ بھی اڑ رہا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے آپ اس حوالے سے نہیں اس کا احترام کر سکتے کہ کوئی بزرگ ہے، یا وہ کوئی صوفی ہے، یا کوئی عالم ہے، یا وہ عالم، صوفی، بزرگ یا اہل طریقت، ان لوگوں کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف نبی کریم علیہ السلام کی نسبت، وابستگی اور آپ کی غلامی۔ یہ اگر عام آدمی کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر ان کو دور سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شعبدہ باز ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح پہلی بات ہم نے کہا پیشوا کا لفظ استعمال کیا، میں سے اختلاف کرتا ہوں، میں نسبت رسولی کا خادم ہوں، میں آپ سب کا خادم ہوں، میں نسبت رسولی کا نوکر ہوں، غلام ہوں، میری ڈیوٹی ہے کرنے کی، پیشوائی والی بات کوئی نہیں۔ ایک بات، پیشوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے سب کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا کردار، دیکھیں میلاد کا تعلق جو ہے آپ اس کو اس تناظر میں نہ دیکھیں نا۔ اب یہ تو نبی پاک علیہ السلام
تو ساری جہانوں کے لیے رحمت. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو تمام کیا وہ کیا ہے؟ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ وہ ہدایت ہیں، وہ مجسم رحمت ہیں. اب ان کی آمد جو ہے اس کو منانا جو ہے وہ تو اظہار تشکر ہے، شکرانہ ہے. اس کو نہ منانا کفران نعمت. اگر ان چیزوں کو ہم منائیں گے، یہ یادیں تازہ رکھیں گے، تو پھر جب یہ گفتار میں یہ باتیں رہیں گی تو خود بخود کردار میں بھی آ جائیں گی. دیکھیں نا، جب ہر سال آپ ایک خاص طریقے سے اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق باتیں کریں گے، اسے اجاگر کریں گے، ان کی محبت کے تذکرے کریں گے، تو خود بخود دل میں یہ گرمی پیدا ہوگی، یہ جذبہ پیدا ہوگا. اسے پھر آپ تجدید عہد کے طور کے اوپر منائیں گے. اس دن کو آپ اپنے اس دن کو اپنی وفا کا اور اپنے وعدوں کو مضبوط کرنے کا دن کر کے منائیں گے. آپ پھر ان دنوں میں اکٹھے ہو کے آپس میں یہ سوچیں گے، بحث کریں گے کہ آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں تعلیم دی تھی، جو ہدایت آپ اس کائنات کے لیے، اس دنیا کے لیے لے کے اللہ کی طرف سے آئے، کیا ہم اس پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے؟ آپ نبی رحمت تھے، آپ محبتوں کا پیغام لے کے آئے تھے، کیا ہم بھی وہ محبتیں عام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ یہ سارے سوال تو تب اٹھیں گے جب ہم آپ بنیادی طور پر وہ دن منانا ہی بھول جائیں گے، اسی چیز کو سائڈ لائن کر دیں گے، اسی پہ ہم آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیں گے خواہ، تو پھر تو اگلی بحث ہی ختم ہو جائے گی نا. بحث تو صرف یہ ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی اس طرح نہ مناؤ، اس طرح مناؤ، یہی بحث ہے نا. اب اس میں ایک ہی نقطہ رکھ لیں، بھئی ہر طریقے سے خوشی مناؤ، سوائے اس طریقے کے کہ جو شرعی طور پہ ناجائز ہے، سوائے اس طریقے کے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، وہ طریقہ نہ ہو. اس کے علاوہ ہر طریقہ جو ہے اس سے خوشی مناؤ. خوشی منانا کیا امور ہے؟ خوشی منائیں، جتنی خوشی منائیں کم ہے، کیونکہ یہ خوشی منانا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے متعلق کے مترادف ہے. اور آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور جب شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو مزید زیادہ فرمائے گا. اور اس سلسلے میں کس طرح زیادہ فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اس طرح زیادہ فرمائے گا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو ہمارے سینوں میں اور زیادہ کر دے گا، ہمیں آپ کے رستے پہ چلنے کا کاربند کر دے گا، آپ کی تعلیم کو عملی طور پہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا انشاءاللہ. مشکل سب کچھ ہوتا ہے اور مشکل کچھ نہیں بھی ہوتا، بس نیت ہونی چاہیے کرنے کی. جسمانی ڈاکٹر کا تو یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میڈیسن کی، تو جب میڈیسن کی تو میں نے آپ کو بتایا نا، میری اپنی زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اس نے مجھے میرے رب کے زیادہ قریب کیا. اب روحانی ڈاکٹر کا جو لفظ ہے، پھر اگر اس پہ چلے جائیں تو روحانی ڈاکٹر کیا ہے؟ وہ روحانی ڈاکٹر یہی بس کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، اللہ کی بندگی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ہم تو بس اس سے آگے اور کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، نہ ہمیں کچھ کرنا آتا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا آتا. میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو آج کل کا جو نیا یہ جو شوشہ شروع ہو گیا نا، یہ لفظ ڈاکٹر کو یہ روحانیت کے ساتھ جوڑنا بھی خطرناک ہو گیا. یہ وش ڈاکٹرزم جو ہے نا، یہ اچھا نہیں ہے. یہ ہمارے تصوف میں بالکل بڑی نئی چیز داخل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس چیز کو تصوف سے الگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو اسی لیے موڑا شریف کو بات آپ کو میں بتاؤں، موڑا شریف میں حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جو مشن ہی یہ تھا کہ جتنی یہ جو ہے نا آپ کی یہ ثقافتی اور یہ فلسفیانہ اور یہ معاشرے میں پیدا یہ آلودگیاں جنہوں نے تصوف کو گندا کرنا شروع کر دیا تھا، ان کا مشن ہی یہ تھا ان چیزوں سے تصوف کو صاف کرنا. تو یہی روحانی ڈاکٹرزم اگر آپ سے کہتے ہیں کہ روحانی ڈاکٹر یہ کہ انسان کی روح کو صاف کرنا، انسان کی روح کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت پیدا کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ان مسلمان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، پھر اس مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. آپ غور کریں، ساری دنیا کے مذاہب دیکھ لیں، ساری دنیا کے، ان میں اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ صرف ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والی قوم ہے. یہ بات کسی اور مذہب میں نہیں ہے. اگر ہمارے اندر سے یہ بات ختم ہو گئی، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی ہمارے سینوں سے اگر ختم ہو گئی،
یہ نسبت اور یہ وابستگی اور یہ تعلق ختم ہو گیا، پھر ہم میں اور اوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. پھر وہی لٹریری قسم کے جو مذہبی ہوتے ہیں، 4 کتابیں پڑھ لیں، وہاں رکھ لی، یا مذہب پہ کوئی بحث کر لی، بس کوئی وابستگی کوئی لگاؤ، کوئی عشق، کوئی جذبہ، کوئی محبت، کوئی قربانی، وہ چیزیں نہیں رہیں گی. یہ کیوں ہے؟ یہ امتیاز کیوں حاصل ہے مسلمانوں کو؟ صرف نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے. اور یہی ہمارا کام ہے، اسی نسبت کو مضبوط کرنا، اسی محبت کو زندہ کرنا، اسی محبت کا پیغام لے کے دنیا کے کونے کونے میں جانا، یہی ہمارا کام ہے.